دوستو، ماں کی بد دعا ایسی لگی کہ ایک انتہائی عبادت گزار بندہ ایک فاحشہ عورت کے ہاتھوں بدنام ہو گیا، اور اس کی معصومیت کی یعنی بے گناہی کی گواہی ایک شیر خوار بچے نے دی، اور اس نے ایسی کون سی گستاخی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا۔ دوستو، حضرت جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا راہب یعنی کہ ایک صوفی بزرگ گزرا ہے، اور اس کا نام جریر تھا۔ یہ واقعہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی آیا ہے۔ اس واقعے کے مطابق بنی اسرائیل کے ایک نیک صوفی بزرگ نے اپنی بستی سے باہر ایک حجرہ بنا رکھا تھا، اور اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہر وقت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ اس سے ملنے کے لیے آئی اور باہر سے بیٹے کو آواز دی۔ بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، اور جریر رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا کہ والدہ کا جواب دوں یا کہ نماز پڑھتا رہوں، اور پھر وہ نماز میں مشغول رہا۔ دوسرے دن پھر ان کی والدہ ملنے کے لیے آئی تو اب بھی جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی اور بیٹا دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، وہ میری ماں ہے جو آواز دے رہی ہے، اور یہ میری نماز، اب میں کیا کروں؟ اور پھر وہ نماز پڑھتا رہا اور ماں انتظار کر کر کے آخر چلی گئی۔ تیسرے دن ماں پھر آئی اور اتفاق سے جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر ماں کو بہت غصہ آیا اور بد دعا دینے لگی، اور اس نے کہا اے اللہ، اس صوفی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ ماں نے غصہ میں آ کر بد دعا دی، 3 بار ملنے آئی مگر بیٹے نے ملاقات نہیں کی، لہٰذا ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کہ جن کے اندر جریر رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت، ریاضت اور ذکر الہی کی شہرت تھی، اور ان کے اندر جریر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر و تذکرہ چلتا رہتا تھا، انہی کے ایک گروہ میں ایک بدکار عورت آئی جو بڑی حسین تھی اور اس کا حسن بھی معروف و مشہور تھا۔ وہ کہنے لگی تم جریر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی باتیں کرتے ہو، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو سب کچھ بھول کر میرا ہو جائے، اور اگر تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو میں تم سب کو دکھا سکتی ہوں کیسے وہ میرے حسن کا قیدی بنتا ہے۔ اور وہ بدکار عورت جریر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور اس کے سامنے جا کر ناز نخرے دکھانے لگی، اپنے حسن کی کمندیں اس پر ڈالنے لگی، مگر جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے انکار کر دیا اور اسے فتنے سے محفوظ رہے۔ جریر رحمۃ اللہ علیہ فتنے سے تو بچ گئے، مگر ماں کی بد دعا قبول ہو گئی جو مانگی تھی، تو ایک بدکار عورت کا چہرہ دیکھے جو جریر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا پڑ گیا۔ اس پر بس نہیں، اس بدکار عورت کے ساتھ جو جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی توہین سمجھی، اپنے آپ کو بے عزت ہوتے محسوس کیا، لہٰذا جھوٹی اور ایک شیطانی سازش جریر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کرنے لگی۔ بکریوں کا ایک چرواہا جو جریر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ عورت اس چرواہے کے پاس چلی گئی اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، جنگل میں اکیلا تھا۔ اس شیطانی عورت نے اس کو پھنسایا اور اس کو بدکاری پر مجبور کیا۔ دنوں پر دن گزرتے تھے، ہفتوں پر مہینے، آخر اس کنواری بدکارہ کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے پوچھا یہ کہاں سے اور کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا یہ جریر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب اس کی قوم کے لوگ آگے بڑھے، ان کا جمع غفیر جریر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ان کا گھر اونچی جگہ پر واقع، انہوں نے گھر کو گھیر لیا اور جریر رحمۃ اللہ علیہ کو مارتے پیٹتے نیچے لے آئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ دیکھو یہ ہے صوفی اور اس کے کام دیکھو۔ ان کا غصہ جب تھوڑا ٹھنڈا ہوا، جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ میرا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے میرے گھر کو گرا دیا اور مجھے مار مار کر میرا برا حال کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے فلاں حسینہ سے بدکاری نہیں کی، اس کے ہاں تیرا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہاں پہنچے تو جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے تھوڑی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے مہلت دے دی۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جریر رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا
پھر نماز پڑھی، اس کے بعد پلٹ کر بچے کی طرف آئے۔ بچہ جو ماں کی گود میں تھا، اب پھر جریر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بدکار عورت کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ وہ واپس آئے، بچے کے پیٹ پر کچھوکا لگایا اور بچے سے مخاطب ہو کر کہا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا اور کہنے لگا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بس بچے کا بولنا تھا، لوگ جریر رحمت اللہ علیہ پر محبت اور عقیدت سے ٹوٹ پڑے۔ اب لوگ جریر رحمت اللہ علیہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور کہنے لگے، ہم کو معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کے گھر کو سونے کا بنا دیں گے، ہم کو معاف کر دیں۔ جناب جریر رحمت اللہ علیہ نے کہا، سونے کا نہیں چاہیے، مٹی کا ہی بنا دو، جیسا تھا بس ویسا ہی بنا دو۔ ناظرین، اس پورے واقعے سے، سٹوری سے سبق یہ ملا ہے کہ جریر رحمت اللہ علیہ بے شک بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، مگر اس نے بحیثیت ایک بیٹے کا جو حق ادا نہ کیا، اللہ نے اسے اس کی سزا دی اور اسے باور کرایا کہ میں تیری عبادت سے تب خوش ہوں گا جب تو حق والوں کا بھی حق ادا کرے گا۔ تجھے نہیں بھولنا چاہیے تو کسی کا بیٹا ہے، ممتا کا جذبہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، لہٰذا اس جذبے کو کچل کر چاہے میرا محبوب بن جائے تو یہ مشکل ہے۔ تو بے شک میرا پیارا بندہ ہے، مگر تیری ماں کی برحق فریاد کو سننا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ تو جریر رحمت اللہ علیہ کی قسمت اچھی تھی کہ ماں کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تو بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھے، تجھے موت نہ آئے۔ اگر وہ کچھ اور بول دیتی تو پھر کیا بنتا؟ لہٰذا ماں بہت بڑی ولیہ ہے، ماں کی خدمت ایسے کرنی چاہیے کہ اس کی دعائیں لی جائیں، نہ کہ بد دعائیں، اور والدین راضی ہو جائیں۔